ایسی 30 غلطیاں جو عورتوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 1، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا۔ نمبر 2، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ نمبر 3، اپنے گھر کا بھید دوسروں کو ظاہر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور دوزخ بھی۔ صنف نازک ہونے کے باوجود اللہ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے ایک اکیلی عورت بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر خاندان کو جوڑ کر رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خاندانی، سماجی اور معاشرتی زندگی میں عورت کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خواتین میں قوت ارادی مردوں کی نسبت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ پیار، اپناپن، صبر، جذبہ، قربانی اور بے لوث محبت کے ذریعے عورت نہ صرف میکے بلکہ پرائے گھر یعنی کہ سسرال کے انجان ماحول میں بھی اجنبی لوگوں کو اپنا بناتے ہوئے ہر ایک کو رنگ میں ڈھال لیتی ہے اور مرتے دم تک اپنے تمام فرائض ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہوئے اینٹ پتھر سے بنے مکان کو جنت بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس بعض عورتیں اپنے غیر اخلاقی رویے سے اچھے بھلے جنت نما گھر کو دوزخ میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ بدگمانی، غلط فہمی، گھمنڈ، ضد اور شک کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دے کر گھر کا ماحول بگاڑنے، نا اتفاقیوں کو ہوا دینے کا کام کرتی ہیں، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے مضبوط سے مضبوط رشتوں میں بھی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو شک اور بدگمانی کے الفاظ بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان کا اثر زہر سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، جو ایک ساتھ کئی گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، رشتوں کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آئے دن طلاق جیسے ناپسندیدہ معاملات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کی آپس کی لڑائیاں، نفرت انگیز حالات اور طنزیہ گفتگو کی وجہ سے بچے اپنا ہنستا کھیلتا بچپن کھو رہے ہیں۔ صحیح اور مناسب رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں اور دو خاندان رنجشوں کا شکار بن رہے ہیں۔ اگرچہ آپس میں غلط فہمیاں اور نا اتفاقیاں پیدا ہونا عام سی بات ہے، لیکن ان باتوں کو اتنا طول دیں اور نہ ہی خود پر حاوی ہونے دیں کہ اوروں کے ساتھ اپنی اور دوسروں کی زندگی عذاب بن جائے، کیونکہ یہ شک، بدگمانی اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ اکثر وائرس بن کر انسان کی سوچنے سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہیں اور ایک اچھے خاصے نارمل انسان کو بھی آہستہ آہستہ ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ پھر زندگی عذاب اور جنت نما گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس وقت ہمدرد بھی دشمن لگنے لگتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی زندگی اور اپنے وجود سے دور کریں اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو بھی ہوگا ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور اس پاک ذات کی رضا میں ہمیشہ راضی رہنا سیکھیں۔ بس اپنے اخلاق اور اپنی ذات کو ہمیشہ نیک اور صالح بنائے رکھیں، اپنے اندر موجود نیک صفات اور عمدہ اخلاق کو گم نہ ہونے دیں، کیونکہ یہی عورت کا انمول زیور ہے، جس کی وجہ سے ہر عورت مالدار کہلاتی ہے، ورنہ چہرے کی خوبصورتی، سونے چاندی، قیمتی جواہرات کا ہونا بھی ان نیک صفات کے آگے بے معنی ہے۔ یاد رکھیں، سچ رشتوں پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور ٹوٹے ہوئے پھولوں کا دوبارہ جڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھولوں کی تعمیر تر و تازہ اور مہکتے رکھنے کے لیے اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کریں، صرف اپنے دل ہی کو اپنا رازدار بنائیں تاکہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اختلافی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے درگزر کرنا اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا، کیونکہ عورت کے احساس، پیار، محبت، صبر، ہمدردی اور قربانی کے طاقتور جذبوں کا نام ہے۔ جان لیجئے کہ خوشحال گھر کی ضامن صرف عورت ہی ہے۔ عورت کو ایک بلند مرتبہ انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیا ہے۔ عورت کو ایسی مخلوق کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو بلند انسانوں کی پرورش کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود اور سعادت کامرانی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تب اندازہ ہوگا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیسی ہونی چاہیے۔ عورت کو خاندان اور کنبے کی بنیادی عنصر وجودی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ ویسے کنبہ تو مرد اور عورت دونوں سے مل کے تشکیل پاتا ہے
اور دونوں ہی اس کے معرض وجود میں آنے اور بقا میں بنیادی کردار کے حامل ہیں، لیکن گھر کی فضا کی طمانینت اور آشیانے کا چین اور سکون عورت اور اس کے زنانہ مزاج پر موقوف ہے۔ عورت کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تب معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح کمال کی منزلیں طے کرتی ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ عورت اور معاشرے میں اس کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کا موضوع قدیم ایام سے ہی مختلف معاشروں اور تہذیبوں میں زیر بحث رہا ہے۔ دنیا کی آدھی آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں انسانی زندگی کا دار و مدار جتنا مردوں پر ہے اتنا ہی عورتوں پر بھی ہے، جبکہ فطری طور پر عورت خلقت کے انتہائی اہم امور سنبھال رہی ہے۔ خلقت کے بنیادی امور جیسے عمل، پیدائش اور تربیت اولاد عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کا مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور قدیم زمانے سے ہی معاشروں میں مفکرین کی سطح پر اس طرح مختلف قوموں کی رسوم و روایات اور عادات و اطوار میں اس پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ پوری تاریخ میں مختلف معاشروں میں عورتوں کے طبقے پر ظلم ہوا ہے کہ انسان جہالت کا نتیجہ ہے۔ جاہل انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے سر پر کوئی سوار نہیں ہے اور کوئی طاقت اس کی نگرانی کر رہی ہے، خواہ یہ نظارت انسانی کے اندر سے ہو جس کا اتفاق بہت ہی کم ہوتا ہے، یعنی قوی جذبہ ایمانی، اور خواہ باہر سے ہو یعنی قانون۔ اگر قانون کی تلوار سر پر لٹکتی نہ رہے تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کمزور کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے۔ حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیشہ عورت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ عورت کی قدر و منزلت اور مقام و اہمیت کو نہیں سمجھا گیا۔ عورت کو اس کی شان و شوکت حاصل ہونی چاہیے۔ عورت ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے، خواہ وہ زیادتی ہو جو عورت کے جسم پر کی جاتی ہے اور اسے زیادتی کہا بھی جاتا ہے، اور خواہ وہ زیادتی وہ ہو جسے سرے سے زیادتی سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ وہ واقعی ظلم اور زیادتی ہے۔ مثلاً یہی بننا سورنا، واہیات میک اپ اور اسے استعمال کی چیزیں بنا دینا، یہ عورت پر بہت بڑا ظلم اور سراسر زیادتی ہے۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ عورت کے حق میں سب سے بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ یہ چیز اسے اور کمال کے تمام اہداف اور امنگوں سے غافل اور منحرف کر کے انتہائی بے وقت اور گھٹیا چیزوں میں مشغول کر دیتی ہے۔ انسان نے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود، اپنی تمام تر پرخلوص اور مسائل کے باوجود، عورت کے سلسلے میں انجام دیے جانے والے علمی اور ثقافتی کاموں کے باوجود، دونوں صنفوں بالخصوص صنف نازک کے بارے میں کوئی صحیح راستہ منتخب کرنے اور طے کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو زیادہ روی تجربے اور غلط نتائج نکالنے، اور پھر اسی بنا پر زیادتی، ناانصافی، ذہنی امراض، خاندان سے متعلق مسائل، دونوں صنفوں کے روابط اور میل ملاپ سے متعلق مشکلات بھی انسانی معاشرے میں لائقل باقی ہیں۔ یعنی جس انسان نے مادی شعبوں میں فلکیات کے میدان میں سمندروں کی گہرائی میں اتر کر بے شمار دریافتیں کی، اور جو نفسیات، موجغافی اور سماجی معاشی امور میں باریک بینی کا دم بھرتا ہے، اور حقیقت میں بھی بہت سے میدانوں میں اس نے ترقی کی ہے، اس عورت کے مسئلے میں ناکام رہا ہے۔ 30 ایسی غلطیاں جو عورت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 1، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا۔ نمبر 2، 2-3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ نمبر 3، اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا۔ نمبر 4، ہر شخص کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرنا۔ نمبر 5، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا۔ نمبر 6، اپنا راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کی تاکید کرنا۔ نمبر 7، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 8، لوگوں کی تکلیف میں شریک نہ ہونا اور ان سے امداد کی امید رکھنا۔ نمبر 9، والدین کی خدمت نہ کرنا اور اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ نمبر 10، ہر انسان سے بدی کرنا اور لوگوں سے اپنے لیے نیکی کی توقع رکھنا۔ نمبر 11، فقیروں اور سائلوں کو اپنے دروازے سے دھکا دے کر بھگا دینا۔ نمبر 12، اس خیال میں ہمیشہ مگن رہنا کہ جوانی اور تندرستی ہمیشہ رہے گی۔ نمبر 13، مصیبتوں میں بے صبر بن کر چیخو پکار کرنا۔ نمبر 14، اپنی عقل کو سب سے بڑھ کر سمجھنا۔ نمبر 15، دشمن کو حقیر یعنی کمزور سمجھنا۔ نمبر 16، اپنی رائے پر عمل کرنا اور دوسروں کے مشورے کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 17،
کسی بدکار کو بار بار آزما کر بھی اس کی چاپلوسی میں آ جانا۔ نمبر 18، ایک یا دو ملاقاتوں میں ہی کسی شخص کی نسبت کو اچھا یا برا قائم کر لینا۔ نمبر 19، کسی کام کو اس خیال سے ادھورا چھوڑ دینا کہ پھر کسی وقت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ نمبر 20، گمراہوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 21، کوئی عمل صالح کی تلقین کرے تو اس پر دھیان نہ دینا۔ نمبر 22، خود حرام اور حلال کا خیال نہ کرنا اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لگانا۔ نمبر 23، جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اپنی تجارت کو فروغ دینا۔ نمبر 24، علم دین اور دینداری کی عزت نہ کرنا۔ نمبر 25، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 26، ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 27، اپنے پڑوسیوں سے بگاڑ کر رکھنا۔ نمبر 28، بادشاہوں اور امیروں کی دوستی پر اعتبار کرنا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 29، خواہ مخواہ کسی کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 30، بغیر سوچے سمجھے بات کرنا بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس بات کا اقرار ہر کوئی کرتا ہے، مگر بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس بات کا اعتراف کرتے ہوں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں؟ حالانکہ کامیاب ترین وہی ہے جو اپنی خطاؤں پر مطلع ہو کر ان کی اصلاح کر کے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو جائے۔ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا ایک بڑی خطا ہے، ایسی جو دنیا میں بھی انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اور بھی سخت ہوگا۔ اور آج کل تو اکثر لوگ زبان قول سے یا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا شخص ہی غلط ہے۔ اس میں نہ مانوں کی نصیحت ہر طرح کے تعلق پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ میاں بیوی اگر اپنی غلطی کا اعتراف نہ کریں تو گھر کا امن پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اولاد اور والدین کے مابین اعتراف جرم کا فقدان ہے تو شفقت اطاعت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ بہن بھائی اگر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہیں تو ان مقدس رشتوں میں بھی ایسی دراڑیں پڑ جاتی ہیں جو آنے والی نسلوں میں ایک دوسرے سے دوری کا باعث بنتی ہیں۔ کسی ادارے کے ملازمین اگر اپنی کمزوریوں کا ملبہ دوسروں پر گراتے رہیں تو معاشرے کا نظام اس ملبے تلے دب جاتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر موجود اس بری خصلت کی گہرائی تک پہنچے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔